بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کا یہ 26واں درس ہے۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جو فخر موجودات ہیں، جو رحمت للعالمین ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو سراج الاولین والآخرین ہے۔ آپ کی آل پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے اصحاب پر، برادران اسلام، رحمتیں و برکتیں ہوں۔ امت مسلمہ کے ہر اس فرد پر جو اس پرآشوب دور میں، جو اس فتنوں کے دور میں، جو اس فرقوں کے دور میں، جس کو باب الفتن کے اندر آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس طرح فتنوں کا دور آ جائے، تکفیر کا دور آ جائے، فرقوں کا دور آ جائے، تو اگر ایمان کو بچانا ہے، جو کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھ جائے، جو بیٹھا ہوا ہے وہ لیٹ جائے، جو شہر میں ہے وہ گاؤں چلا جائے، جو گاؤں میں ہے وہ پہاڑ پہ چڑھ جائے، جو اگر پہاڑ میں ہو پہاڑ کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جائے، یعنی ان فرقوں میں ملوث نہ ہو، ان فطروں میں ملوث نہ ہو، اس تکفیر میں ملوث نہ ہو، اس تکذیب میں ملوث نہ ہو، اس آپس کی دست و گریبانی میں ملوث نہ ہو، تو برادران اسلام، ایسے پرفتن دور میں، ایسے پرآشوب دور میں، ایسے فتنوں کے دور میں، اس فتنوں کے دور سے امت مسلمہ کو قرآن کی نویس سنا کے نکالنا چاہتے ہیں فقراء اس فتنوں کے دور سے امت مسلمہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاط ثانی کی بشارت دے کے نکالنا چاہتے ہیں فقراء۔ آئیے قرآن کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی طرف، نکلیے ان فرقوں سے، نکلیے ان فرقوں سے، نکلیے تکذیب سے، نکلیے تکفیر سے، ان اضطراب سے نکل کر امت مسلمہ کو اس خوشخبری کی طرف لے کے جائیے۔ نشاط ثانی اسلام کی علم کو بلند کر کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنیے۔ برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 26واں درس ہے۔ ہم مختلف درسوں میں مختلف معاملات پر بات کرتے رہے، اب بات آگے سازشوں کی چل رہی ہے۔ ان سازشوں سے امت مسلمہ کے ہر فرد کو آگاہ کرنا ہے، کیونکہ یہ سازشیں اسلام کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے خلاف ہو رہی ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس سے آگاہ ہو۔ جو منکرین ختم نبوت ہے، جو مفادات سیاسی عقیدہ ختم نبوت ہے، جو سیاسی فائدہ اٹھا رہے عقیدہ ختم نبوت سے، جو محافظین عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ جو تحفظین ہیں منکرین ختم نبوت ہے، جو تحفظ دے رہے ہیں منکرین ختم نبوت کو، برادران اسلام، ان منکرین سے، ان جو ان کو تحفظ دے رہے ہیں، ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، امت مسلمہ کے ہر فرد کو آگاہ ہونا چاہیے کہ امت مسلمہ دیکھے ان کے الفاظ کو، اس کے کردار کو دیکھے، اس انسان کے کردار کو دیکھ کے سمجھ جائے کہ یہ انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، ملک و قوم کو تقسیم کر رہا ہے، حضور کی ختم نبوت کو یہ جو ہے ارغمال کر کے حضور کے نام کو جو ہے نا یہ سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے مجھے اس بات سے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اگر بی جے پی والے حضور کا نام استعمال کر کے ووٹ پیدا کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی جو وہ لوگ حضور کے نام کا، جو حضور کے نام کی سیاست کر کے ووٹ پیدا کر رہے ہیں، تو کیا فرق رہ گیا؟ امت مسلمہ کو ان سازشوں سے آگاہ کرنا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دراصل میں اکثر کہتا رہتا ہوں، درود شان میرے پیر و مرشد نے فرمایا ہے، ما ہی البطلان، میں جو اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ان بتوں کو توڑنا ہے۔ ان بتوں کو اگر آپ نہیں توڑیں گے، ان بتوں کو اگر آپ نہیں ختم کریں گے جو آپ نے اندر سجا کے رکھے ہوئے ہیں، جو دیوبندیت کے، بریلویت کے، جو شیعیت کے، جو اپنے آپ کو غرور و تکبر کے، فرعونیت کے، ابلیسیت کے، ان علم کے، ان پیروں کے، ان مفتی بننے کے، ان بتوں کو توڑنا ہے۔ ان بتوں کو توڑ کے ملت میں گم ہونا ہے۔ آپ نے دیکھا، ایک واقعہ مختصر سے بیان کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ کے اندر۔ ایران ایک حکومت تھی جو اس وقت کی سپر طاقت حکومت تھی، ایک پاورفل حکومت تھی، سپر طاقت تھی اس وقت کی۔
وہ ایک سپاہی بھیجتے تھے مکہ کو عربوں کے پاس. عرب کے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے اپنی بیوی کے زیور بھی اکٹھا کر کے لا کے ان کو دیتے تھے. خراج ادا کرتے تھے عرب کے لوگ ان ایرانیوں کو. وہ ایرانی حکومت کو خراج دیا جاتا تھا. ایک وقت آیا, اللہ نے رحم ہوا اللہ کا, اللہ نے حبیب کبریا کو مکہ کی سرزمین پہ پیدا کیا. اصحاب کرام چل پڑے مدینہ سے دعوت اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے, اسلام کی دعوت دینے کے لیے. ایران کے دربار میں جا رہے صحابہ, ان کے پاس نیزے ہیں. ایران کے بادشاہ نے قالین سجایا ہوا ہے, ان نیزوں کو اس قالین میں دھساتے ہوئے اصحاب کرام آگے بڑھ رہے. اس کے دربار میں پہنچے. ایران کا بادشاہ کہتے کیوں آئے ہو؟ کہتے ہم آئے ہیں کہ تم یا اسلام قبول کر لو یا ہمیں جزیہ دو, تمہیں حق نہیں کہ تم حکومت کر سکو. اللہ اکبر. اس سپر طاقت کو, اس سپر پاور کو اصحاب کرام وہ جا رہے ہیں, اس کو دعوت اسلام دے رہے. تو ایران کا بادشاہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے, پوچھتا ہے تم لوگ تو وہی بدو عرب نہیں ہو جو میرے ایک معمولی سپاہی آتے تھے, تم لوگ اس کو اپنے زیور حوالے کر دیتے تھے, اپنی بیویوں کے گلوں سے زیور نکال کے تم دیا کرتے تھے خیرات مجھے. وہ صحابی فرماتے بے شک ہم وہی ہیں, بے شک ہم وہی ہیں, ہم دوسرے کوئی نہیں. لیکن اللہ کا ہم پر کرم ہوا, اللہ کا ہم پر رحم ہوا. اللہ نے ہم کو وہ حبیب کبریا عطا کیا, ہم کو اللہ نے وہ آخری نبی عطا کیا, اور اس نے ہمیں بتایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. تم جانور ہو, ہم انسان ہیں, اور جانور کو حق نہیں حکومت کرنے کا, تم نے جزیہ دینا ہے. اللہ اکبر. تو آج کے دور میں یہ جو سپر طاقت بنے ہوئے, جو آپ نے اپنے اوپر ان 5 بتوں کو سجا کے رکھا ہوا ہے, تو وہی طریقہ مصطفیٰ, وہی طریقہ صحابہ کو اپناتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی وہی ماہی البطلان ہے. اپنے اندر کے بتوں کو توڑو تو تم باہر کے ان بتوں کو توڑ سکو گے. اگر اندر کے بتوں کو نہیں توڑو گے تو باہر کے بتوں کو نہیں توڑ سکو گے. تو صحابہ کرام نے اپنے اندر کے بتوں کو توڑا. مختلف قبیلوں, مختلف قوموں کے, مختلف نظریات کے, مختلف بتوں کے پرستش کرنے والے, مختلف بتوں کی پرستش کرنے والی بھی قوم, وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہو کر انہوں نے اس زمین کے اوپر 8 لاکھ مربع میل پر اسلام کی ایسی حکومت قائم کی, ایسا عدل و انصاف تھا کہ جنگل کے درندے بھی محفوظ تھے. آج کا تو مسلمان بھی محفوظ نہیں ہے. جنگل تو جنگل, شہروں کا مسلمان محفوظ نہیں. آج ہندوستان میں مسلمان 3 درجے کا شہری ہے. آج برما کے مسلمان کی حالات آپ دیکھ لیں, آج پاکستان کے مسلمان کی حالات آپ دیکھ لیں, آج افغانستان میں علماء کرام کی حالات دیکھ لیں. فرقہ پرستی کے تحت ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے. آج آپ دیکھ لیں فرقوں کی بنیاد پہ بنے ہوئے ملکوں کی, سعودی عرب, ایران کی حالات آپ دیکھ لیں. برادران اسلام, ان بتوں کو توڑنا ہے. ماہی البطلان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ کی ذات مبارک پر, آپ کے عقید ختم نبوت پر, آپ کی شان رسالت پر امت مسلمہ کو ایک کرنا ہے. جس طرح صحابہ کرام کھڑے ہو گئے میدان میں, ایران کے دربار میں جا کے کھڑے ہوتے, وہ ایران ان کو غلام سمجھ رہا تھا. آج امریکہ آپ کو غلام سمجھ رہا ہے, آج یورپ آپ کو غلام سمجھ رہا ہے, آج باطل طاقتیں آپ کو غلام سمجھ رہی ہیں. آپ اس غلامی سے کب نکلیں گے؟ جب وہ صحابہ کرام کے طریقے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور حقیقی محبت کریں گے. اور یہ حضور کے نام پہ جو یہ سیاسی مفادات ہے, جو ختم نبوت کے نام پہ جو سیاسی مفادات حاصل کر رہے ہیں, جو ممبر و محراب کو ان دجالی سیاست کے واسطے استعمال, اس کو آپ چھوڑیں گے. اس سے نکل رہے امت مسلمہ. یاد رکھیے امت مسلمہ, مٹ جائیں گے آپ کی داستانوں سے. اللہ نے دین کی خدمت کسی اور سے لے لینی ہے, کیونکہ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. اس نے اپنے آخری نبی کے کلمے کے علم کو بلند کرنا ہے. اسلام کی نشاط ثانیہ میں اس نے علم کو بلند کرنا ہے. خدا را اس کردار سے نکلیے. بڑا افسوس ہوتا ہے جب برطانیہ بر صغیر کی طرف چل پڑا, برما کو پہنچ گیا, دلی پہ استقبال کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے, دلی کو تاراج کر دیا. جب برطانیہ کے لیے جناب ہار ڈالے گئے, ان کو جناب غلامی طاغوت اپنے پر پہنے گئے. پھر آپ نے دیکھا جب افغانستان میں روس آیا تو میرے پیر و مرشد صاحبزادہ سید ضیاء الحسن قائم مقام امام الجہاد, میرے پیر و مرشد, میرے والد بزرگوار, آپ پاکستان کی پارلیمنٹینئر کے ایک بہت اہم عہدیدار جو اس وقت پاکستان کے وفاقی وزیر بھی تھے, آپ فرماتے کہ افغانستان جو ہوگا, افغانستان میں روس کا قبرستان بنے گا.
تو موصوف محترم فرماتے ہیں حلب پاکستان کا لیا، تنخواہ پاکستان سے لے رہے ہیں، وفاداری کا نام پاکستان کا دے رہے ہیں، مراعات پاکستان کی عوام کی لے رہے ہیں، اور موصوف فرماتے کہ پیر صاحب، حضرت صاحب، آپ کیا بول رہے ہیں؟ جس طرح ہم نے برطانیہ کے لیے جو اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا، ہم نے اب روس کی غلامی کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے۔ ارے دکھ کی بات ہے، آپ نے دیکھا روس کا کیا حشر ہوا، پھر امریکہ آیا، امریکہ کے استقبال، امریکہ افغانستان کی کابل میں آیا، اس کے استقبال کے لیے اسلام آباد میں کس طرح محفلیں سجائے گئی۔ ارے غلامی کی تاغوت پہ پہننے والوں، آج وہ لوگ جو ہندوستان میں بیٹھ کر پاکستان کا پہ نہیں مانتے تھے، وہ لوگ آج جو ہے نا استقبالی ہندوستان کی تیاری کر رہے، سازشیں ہو رہی ہیں۔ میں کھول کے بات کر رہا ہوں برادر اسلام، جس طرح برطانیہ کو جناب استقبال کیا گیا، جس طرح روس کے استقبال کی تیاری ہوئی، جس طرح امریکہ کے استقبال کی تیاری ہوئی، اسی طرح بین الاقوامی سازشیں یہ ہندوستان کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہندوستان کو جو ہے نا پاکستان کو ختم کر کے ہندوستان کو یہاں پر لا کر چین کے خلاف قوت بنائی جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لیتے پیسے پاکستان کی، پارلیمنٹ پاکستان کی، مراعات عوام کی، اور سوچ ان کی جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں غلامانہ بنانے کے لیے۔ تو برادر اسلام، امت کو اٹھنا ہوگا، بحیثیت ملت اٹھنا ہوگا، ان طاغوتی طاقتوں کے خلاف بحیثیت امت اٹھنا ہوگا، ان سازشوں کے خلاف بحیثیت امت اٹھنا ہوگا۔ یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں، جس نے روس کے استقبال کے لیے پاکستان میں سجائے محفلیں، جس نے برطانیہ کے استقبال کے لیے دلی میں محفلیں سجائی تھی، جس نے واشنگٹن سے آنے والے امریکہ کے لیے جو کابل میں اترا تھا اس کے لیے محفلیں سجائی تھی، پاکستان کے دروازے کھول دیے تھے، 80,000 پاکستانیوں کو ان کے لیے شہید کر دیا تھا، یہ پارلیمنٹ بیٹھ کے جو ہے پاکستان کی عوام کا خون چوسنے والے پارلیمنٹیرین، اور استقبال ہندوستان کی تیاریاں چل رہی ہیں، یہ سازشیں ہو رہی ہیں اندرونی پاکستان کے خلاف، عقیدہ ختم نبوت کے خلاف۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہاں پر ایک وینکٹن سٹی بنایا جا رہا ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھے بچہ صاحب وینکٹن سٹی کیا ہوتا ہے؟ برادران اسلام، روم کے اندر جو پوپ ہے روم کا، اس کے لیے ایک مکمل ایک سٹی مستقر کر دی گئی ہے، وہاں پر کسی کی حکومت نہیں ہے، وہ صرف وہاں پر جو ہے نا وینکٹن جو بیٹھا ہوتا ہے وہاں کا جو پوپ ہے۔ تو یہاں پر اسی طرح جو ہے نا پاکستان کو مذہبی بنیاد پر، فرقوی بنیاد پر تقسیم کر کے یہاں پر مختلف وینکٹن سٹی بنائے جا رہے ہیں۔ ان سازشوں کے خلاف اٹھنا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت پہ پاکستان بنا ہے، یہ کلمے کے نام پہ پاکستان بنا ہے، پاکستان کی فوج پختون امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہے۔ ان سازشوں کے تریاق کرنا ہے۔ فقیر آپ کو دعوت دے رہا ہے، فقیر آپ کو التجا کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے کہ آئیے خدا را اٹھیے، ان سازشوں کے خلاف اٹھیے۔ آج غلامی کی توق سے نکلنا ہے تو قرآن کی طرف آنا ہے، عقیدہ ختم نبوت کی طرف آنا ہے، سیاست کی طرف نہیں آنا، اس نظام کی طرف آنا ہے جو نظام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ وہی نظام خلافت جو ہوگا یہاں پر عدل و انصاف قائم کرے گا۔ 8 لاکھ مربع میل پہ انصاف تھا۔ مدینہ کی چھوٹی سی مسجد سے جو انصاف شروع ہوا وہ پورے سرزمین یورپ سے لے کر، افریقہ سے لے کر، ایشیا سے لے کر وہ روس کی سنگلاق پہاڑوں تک پہنچ گیا۔ وہی انصاف اس زمین پہ دوبارہ لانا ہے۔ اس انصاف کو لانے کے لیے فقیر آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی 26واں درس ہے۔ ہم ان سازشوں کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ آئی، شہادت پہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ، ہم نے تبلیغ پہ، ولولہ تبلیغ، ولولہ جہاد پہ۔ اب اس ولولہ جہاد، ولولہ تبلیغ کو ختم کرنے کے لیے سازشیں ہوئی ہیں۔ ان سازشوں کا تریاق کس طریقے سے ہوگا؟ امت مسلمہ کے ہر فرد کو آگاہی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کے کان میں اذان دی جاتی ہے، ہر مسلمان کے کان میں اقامت دی جاتی ہے، ہر مسلمان کے اوپر اتنا ہی فرض ہے جتنا مجھ پر فرض ہے۔ دین پر، دین کی احکامات پہ ہر مسلمان نے عمل کرنا ہوتا ہے، تو ہر مسلمان کو ان سازشوں سے آگاہی ہونی چاہیے۔ جو ممبر و محراب پر بیٹھ کر جنہوں نے برطانیہ کا استقبال کیا، برطانیہ نے آگے کیا کیا؟ فرقوں کی بنیاد پہ ہم کو تقسیم کر دیا، مساجد کو فرقوں کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا، مسالک کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا۔ آج اسی بنیاد پہ پاکستان میں بھی زکوٰۃ و عشر دیا جا رہا ہے مدارس کو۔ برادران اسلام،
عقید ختم نبوت دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی عقیدت، وہی محبت ہے جو صحابہ کرام کی تھی۔ اب اس طاغوت سے نکلنا ہے، ان ماہیت بتلان کی، جنہوں نے بتوں کو توڑا ہے، ان بتوں کو توڑنے والے کی طرف آنا ہے اور اپنے اندر کے بتوں کو توڑنا ہے۔ یہی دعوت ہے، یہی عقید ختم نبوت ہے۔ یہ سیاسی جو آج کل ہم نے سیاسی اکھاڑا بنا ہوا اس ملک کو، اس ملک کا علاج انتخاب نہیں ہے، اس ملک کا علاج احتساب ہے۔ احتساب ہو اس ملک کے اندر، ایک نظام عدل قائم ہو۔ جب قرآن آخری کتاب ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، مانتے ہیں ہم سب، جب ہم سب مانتے ہیں وہ آخری نبی ہے، تو پھر آپ کا بتائے ہوا بنائے ہوا طریقہ بھی آخری ہے نا۔ تو پھر یہ جو آج کی پارلیمنٹ جو ہمیں برطانیہ سے جو ہے نا ہم پر مسلط کی گئی ہے، یہ پارلیمنٹ کیا اسلامی ہے؟ کیا یہ پارلیمنٹ شرعی ہے؟ کیا یہ پارلیمنٹ جس میں جا کے بیٹھ کر یہ جو آج کا سازش ہے جو ہے نا، معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جو استقبال ہندوستان کی سازشیں ہو رہی ہیں، جو سعودی میں جا کے لوگ بیٹھ کے اسرائیل سے، آپ نے دیکھا برادران اسلام، عثمانیہ حکومت کے خاتمے کا آپ نے دیکھا، آپ نے قسطنطنیہ کا دیکھا، آپ نے اندلس کو دیکھا، آپ نے بغداد و بخارا کی گلیوں کو پڑھے، تاریخ اسلام اٹھا کے پڑھے، جو سازشیں اس ذریعے جن لوگوں نے سازشیں کی ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا میر جعفر کو، کیا میر صادق کو، ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کی اولاد کو کس طرح حقارت سے دیکھا گیا؟ آپ نے دیکھا کس طریقے سے مملکت عثمانیہ کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا؟ تو یہ وہی آپ کی اولاد کے ساتھ بھی کریں گے، یہ وہی آپ کی آل کے ساتھ بھی کریں گے۔ اس کے بادشاہ کی بیٹی، اس کی بیوی جو ہوتی تھی، وہ فرانس کے اندر ایک معمولی جیسے ایک کارخانے کے اندر برتن دھوتی تھی۔ پھر یاد رکھیے، مغل بادشاہ کے بچے جو تھے وہ ہندوستان کے اندر پھر گداگری کرتے پھرتے تھے۔ یاد رکھیے، جو حیدرآباد دکن کے جو نواب ہوا کرتے تھے کسی وقت، وہ کراچی کی گلیوں میں گدھا گاڑی چلاتے تھے۔ پھر یاد رکھیے، انقلابات جو آتے ہیں وہ پھر یہ نہیں دیکھتے، وہ آپ کو ایسا ملیا میٹ کر دیتے ہیں، وہ آپ کی ایسی نظریات کو ختم کر دیتے ہیں، وہ پھر آپ کی نوابی نہیں ہوتی، پھر آپ کی خانی نہیں ہوتی، پھر آپ کا غرور نہیں ہوتا، پھر آپ کا عہدہ نہیں ہوتا، پھر آپ کے یہاں پر لگے ہوئے بیچ نہیں دکھتے، پھر یہاں پر آپ کے لگے ہوئے آپ کے عہدے نہیں دکھتے۔ پھر اللہ رب العالمین جب انقلاب کو لانا چاہتا ہے تو برادران اسلام آپ نے دیکھا، جب کوئی بھی زمیندار جو ہوتا ہے، جب زمین پہ جب وہ جو نا وہ چاہتا ہے کہ جو موسم آتا ہے کسی اناج کے اگانے کا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ زمین کو، اس سخت زمین کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس سخت زمین کو وہ ہموار کرتا ہے، نیچے کی زمین اوپر، اوپر کی زمین نیچے، وہ پلٹ کے رکھ دیتا ہے، پلٹ کر زمین کو نرم کرتا ہے۔ تو یہ جو قلوبہم شتیٰ، یہ جو دل سخت ہے، آپ کی قسم قلوب جو آپ کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان سخت دلوں کو میرا رب پلٹ دے گا۔ جس طرح زمیندار جو ہوتا ہے وہ زمین کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے، وہ پلٹ کے رکھ دیتا ہے، پلٹ کر جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ جتنے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ دیکھیں اس چیز کو مشاہدہ کریں، اگر زمیندار زمین کے اندر گندم بو رہا ہے، وہ زمین کو نرم کر کے گندم ڈالتا ہے، تو گندم کے ساتھ جوٹنے والے جڑی بوٹیاں ہیں، زمیندار کیا کرتا ہے؟ زمیندار صرف اس چیز کی حفاظت کرتا ہے جو اس نے بویا ہے، جو اس نے بویا ہے۔ باقی جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں وہ اس کو نکال دیتا ہے، نکال کے پھینک دیتا ہے۔ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ کے نبی کا عاشق ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر مکمل یقین کر کے اس کو مفادات کے لیے نہیں، وہ اس زمین پہ انسانیت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے جو نبی کے نام کی عظمت اور حرمت کو قائم کرنے کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے، وہ حضور کے وعدے تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سر بکف کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے جو حضور کی ختم نبوت تو اس زمین پر حمد و ثنا کو قائم کرنے کے لیے، اس زمین پر نظام خلافت کو لانے کے لیے جو اللہ کا ہوتا ہے، اللہ اس کو جو ہے حفاظت کرتا ہے۔ تو دعوت دے رہا ہوں میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت کا 26واں درس ہے، سازشوں سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں، ان سازشوں سے بچیے، آئیے، دعوت دے رہا ہوں، آئیے اللہ کے بنیے،
اللہ کے بن کے دیکھیے آپ، یہ زمین و کائنات اللہ آپ کے لیے مسخر کر دیتا ہے، تنابیں زمین کھینچ لیتی ہے، پانی مسخر ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا واقعات جب فتح ایران کی طرف جب فارس کی طرف بڑھ رہے تھے، جو پانی تھا کس طرح راستہ دیا، زمینوں نے کس طرح تنابیں کھینچی۔ برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 26واں درس ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیے برطانیہ کے ساتھ دینے والوں کا حشر کیا ہوا، روس کے ساتھ دینے والوں کا حشر کیا ہوا، امریکہ کے ساتھ دینے والوں کا حشر کیا ہوا، اللہ کے ساتھ دینے والوں کا اللہ نے کیا دیا۔ آئیے غور کریے، دیکھیے صحابہ کرام کی زندگیوں کو، جس طرح میں نے عرض کیا فرات کے دریا پہ پڑے ہوئے صحابہ کرام کو کس طرح اللہ نے دوبارہ دکھایا دنیا کو۔ اللہ کا ساتھ دیجئے، اللہ کے نبی کا ساتھ دیجئے۔ ان شیطانی طاقتوں کے شکنجوں سے نکلنا ہے، ان طاقتی طاقتوں کے شکنجوں سے نکلنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کو، ملت و امت کو ایک کرنا ہے۔ تو آئیے ان تمام تر گرداب سے، ان شیطانی طاقتوں کی، ان کے شکنجوں سے نکلنے کا آپ کو دعوت دی جاتی ہے۔ فقیر آپ کے سامنے التجا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، آئیے یہ طاقتیں آج لگی ہوئی ہے تحفظ ہندوستان کے لیے، تحفظ اسرائیل کے لیے، امت مسلمہ کی قوتوں کو پامال کر رہی ہیں، ان کی طاقتوں کو ختم کر رہی ہیں، پوری امت اسلامی حکومت پاش ہو گئی۔ آئیے نبی کی طرف، آئیے حضور کی طرف، آئیے 313 صحابہ کے ایمان کی طرف، آئیے عقیدہ ختم نبوت کی طرف، تاکہ فقراء آپ کو دعوت دے رہے تاکہ اس زمین پر دوبارہ اللہ اس کے رسول کی حمد و ثنا قائم ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔